ذرا تصور کریں کہ آپ کو ایک ایسی نوکری مل جائے جس میں آپ کو 9 لاکھ روپے صرف ایک دن کے ملتے ہوں۔ جی ہاں، دن کے 9 لاکھ روپے اور مہینے کے 2,50,00,000 روپے سے بھی زیادہ، یعنی سال بھر میں تقریباً 33 کروڑ روپے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی خواب ہو، مگر ایک ٹویسٹ ابھی باقی ہے۔ اس جاب میں نہ تو کوئی باس ہو اور نہ ہی کوئی رپورٹنگ ٹائم اور نہ ہی کوئی کالز وغیرہ، یعنی جب دل کرے آپ اٹھو اور جب دل کرے تب سو جاؤ۔ بس ایک ہی کام ہے، ایک لائٹ جو کبھی بھی بجھنی نہیں چاہیے۔ یہ لائٹ کسی گھر، پارک یا کسی شہر میں نہیں، بلکہ یہ ہے خوفناک سمندر کے بیچوں بیچ ایک بڑے لائٹ ہاؤس میں، جہاں چاروں طرف سمندر کی صرف بے رحم لہریں، جن کی اونچائی لائٹ ہاؤس کے اوپر لگی ہوئی اس لائٹ تک پہنچتی ہوں، اور جہاں ہر طرف صرف پانی ہی پانی ہو، اور وہاں کی ہوا کی آواز اتنی اونچی ہو کہ جس میں انسانی آواز کہیں دب جائے، جہاں پہ اکیلا پن کبھی کبھی ڈر میں بدل جائے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک لائٹ کو جلانے کے لیے اتنی بڑی رقم کیوں دی جاتی ہے، اور کون دیتا ہے یہ نوکری؟ کیا یہ سچ میں ایک جاب ہے یا پھر زندگی کا سودا؟ آج ہم ان تمام رازوں سے پردہ ہٹائیں گے جو ہم لائٹ ہاؤس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل سکے۔ ذرا سوچو، یہ نوکری کتنی آسان لگتی ہے، نہ کوئی باس، نہ کوئی کام اور نہ ہی کوئی ٹائم۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اوپر لگی ہوئی لائٹ کبھی بند نہ ہو۔ اگر وہ بجھ گئی تو اندھیرے میں جہاز سیدھے چٹانوں سے ٹکرائیں گے اور سینکڑوں زندگیاں اور جو سامان جہازوں پر لوڈ ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اور صرف اس کام کے لیے سال کے 33 کروڑ روپے، یعنی ہر مہینے 2 کروڑ روپے سے بھی زیادہ دیے جاتے ہیں۔ مگر یہاں پر کہانی کا اصل سچ سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ لائٹ ہاؤس کسی بیچ یا کسی شہر کے کنارے نہیں، بلکہ یہ کھڑا ہے سمندر کے بالکل بیچوں بیچ، جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے، جہاں نہ ہی انسان ملتا ہے اور نہ ہی انسانی آواز سنائی دیتی ہے، جہاں صرف آپ ہو اور آپ کی تنہائی۔ تو کیا لائٹ ہاؤس ایک سونے کی جیل ہے جہاں 33 کروڑ روپے دے کر آپ کو قید کر لیا جاتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ملیں گے، مگر پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر لائٹ ہاؤس کیوں بنائے گئے۔ ہزاروں سال پہلے جب نہ ہی کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی کوئی روڈ وغیرہ تھے، تب لوگ دور کے سفر اور سامان کے لیے بحری جہاز استعمال کرتے تھے، جو کئی مہینوں تک سمندر میں بھٹکتے رہتے، اور اس وقت دن کو سورج دیکھ کر راستے کا تعین کیا جاتا اور رات کو تاروں سے۔ مگر جب آسمان میں بادل چھا جاتے اور موسم اپنا موڈ بدلنا شروع کر دیتا تو نہ ہی کوئی تارا نظر آتا اور نہ ہی سورج سے راستہ معلوم ہو پاتا، اور ایسے حالات میں جہاز طوفان کی زد میں آ کر چٹانوں سے ٹکرا جاتے اور وہیں سمندر میں ڈوب جاتے۔ اسی طرح اس دور میں ایک بندہ تھا جس کا نام کیپٹن میرشیس تھا، جو کہ اپنے زمانے کا ایک بہترین سیلر تھا۔ اس زمانے میں بحری جہاز لکڑیوں سے بنائے جاتے تھے۔ ایک دن کیپٹن اپنے سفر پر نکلتا ہے تو اس کا جہاز پانی کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے ٹکرا جاتا ہے، اور اس دوران جہاز میں سوراخ ہو جاتا ہے اور جہاز میں پانی بھرنے کی وجہ سے وہ شپ وہیں ڈوب جاتا ہے۔ مگر کسی طرح کیپٹن میرشیس اس حادثے میں بچ نکلتا ہے، اور اس حادثے سے بچنے کے بعد کیپٹن گھر آ کر یہ بات سوچتا ہے کہ آخر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوگا جس سے ہمیں راستے اور سمندر میں چٹانوں کا معلوم ہو سکے۔ اسی دوران اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے روشنی کا۔ اس خیال کو حقیقت میں بدلا مصر کے شہر الیگزینڈریا نے۔ اس دور میں وہ شہر بہت بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا اور دنیا بھر کے جہاز وہاں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے، مگر وہاں کا سمندری راستہ بے حد خطرناک تھا، کیونکہ پانی کے اندر چھپی ہوئی چٹانیں جو کہ نظر نہیں آتی تھی، مگر وہ ہر گزرتے جہاز کی تباہی کا سبب بن جاتی۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے وہاں کے بادشاہ نے اپنے ملک کے دور دراز علاقوں سے کاریگر بلائے اور انہیں حکم دیا کہ ایک ایسا ٹاور بناؤ جو کہ دور سے راستہ دکھا سکے۔
بالآخر کئی سالوں کی محنت کے بعد دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا، جس کی لمبائی تقریباً 384 فٹ تھی اور اس کے اوپر آگ جلائی گئی جو کہ دور سے ایک سگنل کا کام کرتی۔ لکڑی اور تیل کی سپلائی لگاتار آگ جلانے کے لیے دی جاتی رہی۔ یہی وہ وقت تھا جب انسانوں نے پہلا لائٹ ہاؤس بنایا اور پھر آہستہ آہستہ لائٹ ہاؤس پوری دنیا میں بننے لگے، کچھ کناروں پر اور کچھ سمندر کے بیچوں بیچ چٹانوں پر۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی آج بھی آخر لائٹ ہاؤس کے اندر ایک انسان کو تعینات کیوں کیا جاتا ہے اور یہ نوکری اتنی زیادہ خطرناک کیوں مانی جاتی ہے؟ شروع میں لائٹ ہاؤس پر روشنی کے لیے آگ جلائی جاتی تھی اور پھر وقت بدلا اور لیمپ اور موم بتیوں کا دور آیا اور اس کے بعد آیا بجلی کا دور اور بڑے بڑے طاقتور بلب لگائے گئے جو میلوں دور تک کا راستہ دکھا سکتے تھے۔ لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی، یعنی ان لائٹ ہاؤس کی روشنی کبھی بجھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر یہ روشنی بند ہو گئی تو سمندر میں چل رہے یہ جہاز اندھے ہو جائیں گے اور ایک چھوٹی سی غلطی کئی جانیں لے سکتی ہے۔ اسی لیے چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی فاسٹ کیوں نہ ہو جائے، ان ٹاورز پر ایک انسان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مشین کام کرنا بند کر سکتی ہے، بلب فیوز ہو سکتا ہے اور طوفان سسٹم کو توڑ سکتا ہے۔ ایسے وقت میں صرف وہاں موجود ایک انسان ہی روشنی کو بجھنے سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اب سوچو اس انسان کی حالت کیا ہوگی کہ چاروں طرف صرف پانی، گرجتا ہوا آسمان، سمندر کی بے خوف لہریں اور سب سے بڑھ کر تنہائی۔ اس حال میں اس انسان کی حالت کیا ہوتی ہوگی جو لائٹ ہاؤس میں جاب کرتا ہے؟ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہو۔ اسی لیے لائٹ ہاؤس کی جاب کو دنیا کی سب سے خطرناک ترین جاب مانا جاتا ہے اور شاید اسی ڈر کو چھپانے کے لیے اتنے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو بھی لائٹ ہاؤس کی جاب آفر ہو تو کیا آپ اسے کرنا چاہو گے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔